دادی جان کے بسکٹ۔ چھٹی کی گھنٹی بجی، ٹن ٹن ٹن۔ عامر مزے سے ٹہلتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ کل تو چھٹی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ چھٹی کا دن کیسے گزارے۔ وہ ایک موڑ مڑ ہی رہا تھا کہ اسے آگے میدان میں کچھ ہلچل نظر آئی۔ وہ رک گیا اور دیکھا کہ کچھ لوگ رنگ برنگے اسٹال لگا رہے تھے۔ عامر ان کے قریب گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں میلہ لگنے والا ہے، جس میں تفریح کے ساتھ ساتھ بازار بھی لگے گا، جہاں لوگ سامان خرید اور بیچ سکتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ایک خیال سے چمکنے لگی۔ عامر نے یہ سوچ لیا کہ اس کو چھٹی کیسے گزارنی ہے۔ وہ اب بازار میں شامل ہوگا، لیکن آخر وہ کیا بیچ سکتا ہے، اس نے سوچا۔ اچانک اسے دادی جان کے ہاتھ سے بنے لذیذ اور مزیدار بسکٹوں کا خیال آیا، جو وہ ہر چھٹی والے روز اس کے دوستوں کے لیے ضرور بناتی تھی، جو سب کو بہت پسند تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر دادی جان سے ساری بات کا ذکر کیا اور پوچھا، کیا آپ مجھے بسکٹ بنانا سکھائیں گی؟ اگلے روز صبح سویرے ہی دادی جان کی مدد سے عامر نے آٹا، چینی، انڈے اور مکھن کو ملا کر لذیذ ترین بسکٹ بنائے۔ تازہ بسکٹ دیکھتے ہی کھانے کا من کر رہا تھا۔ وہاں میلہ لگنا شروع ہو گیا تھا۔ عامر نے اپنے اسٹال پر تازہ پکے ہوئے بسکٹ لگائے۔ اس کے تازہ بسکٹ کی میٹھی خوشبو نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ چھوٹے بڑے سب نے اس کے بنائے ہوئے بسکٹ بڑے پسند کیے اور اس کی محنت کی داد بھی دی۔ شام تک اس کے اسٹال پر موجود تمام بسکٹ بک گئے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دادی جان کو خوشخبری سنائی اور ان کا خوب شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد ہر چھٹی والے روز اپنے اسکول کے کام اور کھیل کے بعد کچھ وقت بچا کر دادی جان کے ساتھ مل کر وہ بسکٹ بناتا، جو وہ اپنے گھر کے باہر اسٹال پر لگاتا۔ اس کے بسکٹ جھٹ پٹ بک جاتے۔ اپنی کمائی ہوئی کچھ رقم کو جیب خرچ کے طور پر استعمال کرتا اور کچھ آگے کے لیے بھی بچا لیتا۔ آج عامر کا اپنا بیکنگ اسکول ہے، جہاں دادی جان اور عامر مل کر دوسروں کو بسکٹ بنانا سکھاتے ہیں اور اپنا ہنر، خوشیاں اور مٹھاس پھیلاتے ہیں۔ دیکھا بچوں، تھوڑی سی ہمت، محنت اور ہنر کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے، اگر آپ کو اسٹال لگانے کا موقع ملے تو آپ کس چیز کا اسٹال لگائیں گے؟